بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، اعلان نبوت سے پہلے ایک روز حضرت ابو بکر صدیق نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ آسمان پر 14ویں کا چمکتا ہوا چاند اچانک پھٹ گیا۔ اس کے ٹکڑے مکہ کے ہر گھر میں بکھر گئے، پھر یہ ٹکڑے سمٹ کر اکٹھے ہوئے اور یہ چاند آپ کی گود میں آ گیا۔ آپ نے یہ خواب اہل کتاب کے عالم کو سنایا تو اس نے تفسیر بتائی کہ وہ نبی جن کا انتظار ہے، اس نبی آخر الزماں کے آپ معاون و مددگار ہوں گے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو خلیل بناتا۔ ابو بکر میرے رفیق ہیں اور میرے بھائی ہیں اور میرے یار غار ہیں۔ حضرت عمر کے دور خلافت میں کچھ لوگ آپس میں تبصرہ کر رہے تھے، جس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ وہ حضرت عمر کو حضرت ابو بکر صدیق پر فضیلت دے رہے ہیں۔ حضرت عمر کو جب یہ بات پہنچی تو وہ فرمانے لگے، با خدا ابو بکر کی ایک رات آل عمر سے بہتر ہے اور ابو بکر کا ایک دن آل عمر سے بہتر ہے۔ سامعین، ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے نکلے اور غار کی طرف روانہ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق بھی تھے۔ وہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چلتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے ابو بکر کیا بات ہے؟ تو آپ نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں سوچتا ہوں کہ ہمارا کوئی پیچھا نہ کر رہا ہو تو میں پیچھے چلتا ہوں، اور کبھی سوچتا ہوں کہ کوئی آگے تاک نہ لگائے بیٹھا ہو تو میں آپ کے سامنے چلتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، اگر کوئی چیز ہو تو کیا آپ کو یہ پسند ہے کہ آپ میرے سامنے آ جائیں؟ حضرت ابو بکر نے فرمایا، جی ہاں، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا۔ سبحان اللہ۔ سامعین، حضرت ابو بکر صدیق کو بدر، احد، خندق، تبوک، حدیبیہ، خیبر، فتح مکہ سمیت تمام غزوات میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمراہی کا شرف حاصل رہا۔ غزوہ تبوک میں آپ نے جو اطاعت رسول کی اعلیٰ مثال قائم کی، جس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنا سارا مال و متاع خدا کی راہ میں خرچ کرنے کے بعد ایک پیون زدہ عبا پہن کر حاضر بارگاہ ہوئے۔ اسی لمحے طائر سدرہ جبریل امین پیغام خداوندی لے کر حاضر ہوئے اور فرمایا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ صدیق اکبر کو سلام فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ ان سے دریافت کریں کہ وہ اس فقر کی حالت میں اپنے رب سے راضی ہیں کہ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ سوال صدیق اکبر سے پوچھا تو وہ بے اختیار رو پڑے اور کہنے لگے، میں بے شک اپنے رب سے راضی ہوں۔ وہ اس بات کو 3 بار دہراتے رہے۔ سبحان اللہ۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے حکم سے تمام حاملین عرش بھی وہی لباس پہنے ہوئے ہیں جو صدیق اکبر نے پہنا ہوا ہے۔ سامعین، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کی نماز کے بعد اکثر سیدنا ابو بکر کو غائب پاتے۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ ابو بکر صدیق نماز کے لیے تو باقاعدگی سے مسجد میں آتے ہیں، مگر جو ہی نماز ختم ہوتی ہے وہ چپکے سے مدینے کے مضافاتی علاقوں میں ایک دیہات کی طرف نکل جاتے ہیں۔ کئی بار آپ نے ارادہ بھی کیا کہ سبب پوچھ لیں، مگر وہ ایسا نہ کر سکے۔ ایک بار وہ چپکے سے حضرت ابو بکر صدیق کے پیچھے چل دیے۔ سیدنا ابو بکر دیہات میں جا کر ایک خیمے کے اندر چلے گئے۔ کافی دیر کے بعد جب وہ باہر نکل کر واپس مدینے کی طرف لوٹ چکے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی واپسی کے بعد حضرت عمر اس خیمے کے اندر داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ خیمے میں ایک اندھی بڑھیا 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے۔ حضرت عمر نے پوچھا، اے اللہ کی بندی، تم کون ہو؟ بڑھیا نے جواب دیا، میں ایک نابینا مفلس نادار عورت ہوں، میرا اور ان لڑکیوں کا اللہ کے سوا کوئی اور آسرا نہیں۔ حضرت عمر نے پوچھا، یہ شیخ کون ہے جو تمہارے گھر آتا ہے؟ بوڑھی عورت نے جواب دیا، میں اس شیخ کو تو نہیں جانتی، مگر یہ ہر روز ہمارے گھر میں آ کر جھاڑو دیتا ہے، ہمارے لیے کھانا بناتا ہے اور ہماری بکریوں کا دودھ نکال کر ہمارے لیے رکھتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ حضرت عمر یہ سن کر رو پڑے اور کہا کہ اے ابو بکر، آپ نے اپنے بعد کے آنے والے حکمرانوں کے لیے ایک تھکا دینے والا امتحان کھڑا کر کے رکھ دیا۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔
سامعین، ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت عائشہ کو 5 من کھجوریں دی جو درختوں میں لگی تھی، ہبہ کی تھی، اور اپنی وفات سے پہلے ہی فرمایا کہ اے میری پیاری بیٹی، مال و دولت کے باب میں مجھے تم سے زیادہ کوئی پیارا نہیں، بلا شبہ میں نے تمہیں یہ کھجوریں ہبہ کی تھی، اگر تم نے انہیں توڑ کر اکٹھا کر لیا ہوتا تو وہ تمہاری ہو جاتی، لیکن وہ اب تمام وارثوں کا مال ہے جس میں تمہاری 2 بہنیں اور 2 بھائی شامل ہیں۔ جس پر حضرت عائشہ نے فرمایا کہ ابا جان، اگر زیادہ بھی ہوتی تو تب بھی اس ہبہ سے دستبردار ہو جاتی، لیکن یہ تو فرمائیے کہ میری بہن تو صرف اسما ہے، یہ دوسری کون؟ حضرت ابو بکر نے جواب دیا، بنت حارجہ کے پیٹ میں مجھے لڑکی دکھائی دے رہی ہے۔ اس واقعے کو ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح سے روایت کیا ہے کہ میری بیوی بنت حارجہ کے پیٹ میں لڑکی ہی ہے، پس میری نصیحت اور وصیت کو قبول کرو، اور بالآخر حضرت ام کلثوم پیدا ہوئی۔ اس وصیت سے سیدنا ابو بکر صدیق کی الہامی کرامت بھی ثابت ہوتی ہے۔ سامعین، ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق گزر رہے تھے کہ یہودیوں کا ایک بہت بڑا عالم تورات و انجیل کو جانتا تھا، وہ یہودیوں کی اس کی تعلیمات دے رہا تھا، تو ابو بکر صدیق کہنے لگے اس عالم سے کہ تجھے بھی پتہ ہے کہ تیری کتابوں میں بھی لکھا ہے سچ وہی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، تو تم ان لوگوں کو توحید کی دعوت کیوں نہیں دیتے؟ جواب میں اس یہودی عالم نے کہا کہ ہم اس رب کی عبادت کریں جو ہمیں کہتا ہے کہ قرض حسنہ دو، معاذ اللہ۔ اس نے صدقات کا مذاق اڑایا۔ اس کے بعد اس کے اس جواب پر صدیق کے اکبر نے ایک زوردار تمانچہ اس کے منہ پر مارا۔ یہ غیرت تھی صدیق اکبر کی عقیدہ توحید کے بارے میں، کیونکہ وہ ان کا بڑا عالم تھا، اس لیے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان کے سامنے سارا واقعہ بیان کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو بکر صدیق کو بلایا جائے، تو ان سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کیا کہ آپ نے ان کو تھپڑ مارا؟ انہوں نے جواب دیا کہ جی ہاں، میں نے مارا، کیونکہ انہوں نے عقیدہ توحید کا مذاق اڑایا، اور اس وقت وہاں کوئی بھی ایسا مسلمان موجود نہیں تھا جو صدیق اکبر کی گواہی دیتا، اور یہودی مکر گئے۔ اس وقت تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں گواہ ہوں صدیق اکبر کا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سب جھوٹے ہیں اور میرے محبوب کا صدیق سچا ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ سامعین، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ان سے حضرت ابو بکر صدیق نے دریافت فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا سے کس دن رخصت فرمائی؟ انہوں نے کہا کہ پیر کے دن۔ اس پر آپ نے کہا کہ میں ایک رات کے بعد اسی چیز کا امیدوار ہوں۔ چنانچہ حضرت صدیق اکبر نے منگل کی رات میں دائی اجل کو لبیک کہا، اور صبح ہونے سے پہلے ہی آپ دفن کیے گئے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جب حضرت ابو بکر صدیق نے وفات پائی تو بعض صحابہ کرام کہنے لگے کہ ہم انہیں شہداء میں دفن کریں گے اور جنت البقیع لے جائیں گے۔ میں نے کہا کہ میں اپنے حجرہ میں اپنے حبیب کے پاس دفن کروں گی۔ اس اختلاف میں تھے کہ مجھ پر نیند کا غلبہ ہوا، میں نے آواز سنی، کوئی کہتا ہے دوست کو دوست سے ملا دو۔ جب میں بیدار ہوئی تو معلوم ہوا کہ اس آواز کو سب نے سنا تھا، یہاں تک کہ مسجد میں بھی لوگوں نے سن لیا۔ حضرت ابو بکر صدیق کا جنازہ مبارک لے کر جب ہم چلے تو ہم نے اجازت کے لیے دروازے پر دستک دی تو دروازہ خود بخود کھل گیا۔ ہم نہیں جانتے کہ دروازہ ہمارے لیے کس نے کھول دیا، جبکہ اس وقت حجرہ مبارک کے اندر کوئی نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز آئی، انہیں داخل بھی کر دو اور دفن بھی کر دو۔ معزز سامعین، سچ بولیں اور سچ کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ بندہ کوئی مدد کے لیے آئے نہ آئے، میرا رب ضرور مدد فرمائے گا، وہ اپنے کرم سے مددگار بنے گا۔ سامعین، یہ ہرگز مت دیکھیں کہ آپ کے پیچھے کتنے لوگ چل رہے ہیں، دیکھنا یہ ہے کہ ہم جس راستے پر ہیں وہ راستہ سچے لوگوں کا ہے، اور اگر آپ کی منزل سچ اور حق کا راستہ ہے تو پھر چلتے جائیں، یقیناً ایک دن آپ منزل پر ضرور پہنچیں گے۔ معزز سامعین،
ہم آپ کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات، سبق آموز واقعات، اسلامک واقعات پیش کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ہماری اس ادنا سی کوشش کو شرف قبولیت بخشے اور اسے ہمارے اور آپ کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے۔ سامعین، امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ہماری ویڈیوز کو اپنے ارد گرد دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ ان کے علم میں بھی اضافہ ہو سکے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔